مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ اس کو کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم یعنی تقریباً 7 آنے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی یعنی چکیاں وغیرہ بناتا ہوں۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم تو کچھ بھی نہیں۔ تو فیروز ذرا ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں، جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر فاروق تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نامی اس ابو لولو فیروز نے فوراً گھات میں سے حملہ کر دیا اور 6 وار یکے مشت یعنی لگاتار 6 وار خنجر کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کے پیٹ پر، اور ایک جو ہے ان کی ناف کے نیچے لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت گہرے زخم لگے۔ انہوں نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے اس مسلح کے اوپر آگے کیا اور خود جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہ کھڑا تو نہیں ہوئے گیا ان سے، وہ ان کے زخموں سے نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق ان کے سامنے زخموں میں لت پت سامنے لیٹے ہوئے۔ فیروز نامی اس شخص کو اس نے بہت پیچھے صفوں کو چیرتے ہوئے جب پیچھے گیا تو بہت سے اور بھی لوگوں کو اس نے زخم کر دیا، جن میں احادیث میں آتا کہ 6 سے 7 صحابہ کرام جو وہ شہید بھی ہو گئے تھے، لیکن بالآخر اس کو پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی اپنے ہی اسی خنجر کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا فیروز، ابو لولو فیروز۔ فرمایا الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ یہ زخم اتنے زیادہ نہیں ہیں، غالباً ٹھیک ہو جائیں گے جلدی، لیکن جب ایک طبیب کو بلایا گیا، اس طبیب نے ان کو دودھ پلایا، اور جب دودھ پلایا تو وہ دودھ ان کے زخموں جہاں پر وہ خنجر لگے تھے ان کے زخموں سے باہر نکل آئے۔ اس وقت لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ زخم عام نہیں، اور حضرت عمر فاروق ان زخموں کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور یہ شفا یاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لوگوں کو اندازہ اس بات کا ہو گیا تھا، لہٰذا جب لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا حضرت عائشہ، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کا سلام کہا اور ان کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، اس جگہ کو میں نے اپنے لیے محفوظ کیا تھا، لیکن آج کے دن میں عمر فاروق کو اپنی آپ کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو خبر دی، بیٹے کی طرف مخاطب ہوئی اور کہا کہ بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تو تمام صحابہ کرام بار بار حضرت عمر فاروق سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس مہم کو طے کر جائیں، اپنا ولی عہد منتخب کر جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے معاملے پر بہت دیر سے غور و فکر کیا کرتے تھے اور اکثر سوچا کرتے تھے، اور بار بار لوگوں کو ان کی
ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب لوگوں سے الگ ہو کر اس چیز کے بارے میں وہ سوچا کرتے تھے، اور جب پوچھتے ان سے اس بات کے بارے میں پوچھا جاتا کہ آپ الگ تھلگ کیوں بیٹھتے ہیں، تو وہ بتاتے کہ مجھے خلافت کے معاملے میں بڑے پریشانی ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد ان کی کسی بھی شخص کے اوپر اپنی رائے نہیں جمتی تھی۔ وہ کسی ایک شخص کے اوپر وہ خود کہا کرتے تھے، جب سوچتے تو وہ کہا کرتے افسوس کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو میرے بعد اس بوجھ کو اٹھا لے۔ لیکن ان کے سامنے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام آتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ لیکن حضرت عمر فاروق ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور پاتے تھے، اور اس کا انہوں نے مختلف مواقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ لیکن بزرگوں میں یہ جو 6 صحابہ کرام، جو بزرگ اکابر صحابہ کرام کے نام اوپر میں نے بتلائے ہیں، ان میں 6 صحابہ میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ حضرت علی کو جانتے تھے، لیکن بعض جگہوں پر ان کی نسبت تو ان کو مطلب کہ وہ نہیں سمجھتے تھے صحیح، لہٰذا ان پر بھی ان کی حتمی فیصلہ نہ ہو کر پاتے تھے۔ لیکن جب وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنا ولی عہد مقرر کر جائیں یا کوئی خلیفہ مقرر کر دیں، تو انہوں نے ان 6 شخصوں میں سے جن کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ہیں، ان 6 لوگوں میں سے جس کی طرف کثرت رائے ہو، یعنی لوگ زیادہ یا جن کو یہ لوگ منتخب کر دیں، اس کو خلیفہ مان لیا جائے اور لوگ اس کی پیروی کریں، اور ان کو خلیفہ منتخب کیا ہوا ہے تو لوگ ان کی بات کو مانیں اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں۔ اور خلیفہ کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال رکھا کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو بھی خلیفہ بنے گا وہ جتنے بھی 5 فرقوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ انہوں نے ان کو بات بتا دی تھی۔ ان میں مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اعراب ہیں یعنی بدو ہیں، اہل عرب ہیں یعنی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، اور جو شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں دیہاتوں سے اٹھ کر، اور اہل ذمہ یعنی کہ عیسائی، یہودی یا پارسی جو اسلام کی سائے میں رہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی انہوں نے وضاحت بھی کی۔ چنانچہ جو اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ انہوں نے وہ کہتے وہ یہ تھے کہ میں خلیفہ وقت کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہوئے ہیں، یعنی جو وعدے ہوئے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی معاملات کے اوپر اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا میرے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ فرمایا 86,000 درہم۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بیٹا میرے متروکہ میں سے جو میں جائیداد چھوڑ کے جاؤں گا اس میں سے اس قرض کو ادا کر دینا، اگر اس میں سے قرض کو ادا نہ کیا گیا تو خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکے تو پورے قریش سے کہنا، اور اگر قریش کے لوگ بھی اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کسی کو تکلیف نہ دینا۔ لہذا ان کا ایک گھر تھا، ان کی یہ جو 86,000 درہم کی جو قرض تھا، اس کو ایک ان کا گھر تھا اس کو بیچ کر، جس کو حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خریدا اور اس گھر کو فروخت کر کے ان کے جو قرض تھا اس کو ادا کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حادثے کے بعد 3 دن تک حضرت عمر فاروق زندہ رہے، اور تیسرے دن 1 محرم الحرام کو وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اور نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو اتارا، اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون